ہم اس لیے پلاننگ نہیں کرتے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے، وہ سب فائن ہے، تو لہٰذا ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں بیٹرمنٹ کا یا کوئی ہمارے اندر ویکنس رہ گئی ہوگی، کوئی کمی رہ رہی ہوگی، تاکہ ہم جو ہے وہ کچھ فیڈ بیک لے کے یا کسی بھی لیول پر، کیونکہ ہمارے ساتھ نارملی پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نے اپنے سے بہتر چیزوں کو، اپنے سے بہتر ہونے والی ایکٹیویٹیز کو نہیں دیکھا ہوتا، تو ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پر فال کر رہے ہیں یا ہماری ایکٹیویٹی کا لیول کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ریزن ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پلاننگ نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس وقت مسئلہ آئے گا اسی وقت اس کو فیس کریں گے، جس وقت پرابلم آئے گی اس وقت دیکھی جائے گی، ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے، تو لہٰذا اس وجہ سے بھی ہم زندگی میں جو ہے وہ اس پلاننگ کا، ویژننگ کا جو ہے وہ پروسیس نہیں کرتے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں تینوں لیولز پر، فرد کے لیول پر بھی، خاندان کے لیول پر بھی، اور آرگنائزیشن کے لیول پر بھی، اور ملک کے لیول پر بھی جو ہے وہ ویژننگ کا پروسیس سٹارٹ کرنا ہوگا، اور ایک اسٹرانگ ویژننگ جو ہے وہ ہمیں کرنی ہوگی، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک بہتر قوم، بہتر شخصیت، بہتر خاندان کے طور پر اور بہتر ادارے کے طور پر دنیا میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا سکیں۔ پھر اس کے علاوہ ویژن کے حوالے سے آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ویژننگ کا پروسیس کرتے ہوئے آپ کو اس کے جو بیسک انگریڈینٹس ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک MBBS ڈاکٹر بنیں، آپ کا یہ ویژن ہے، اچھا ویژن ہے، ہونا چاہیے کہ آپ اس کے ذریعے انسانی خدمت کریں، لیکن اس کی کچھ پرائس ہے جو آپ کو پے کرنی پڑے گی۔ وہ پرائس کیا ہے کہ آپ کو 5 سال کا وقت چاہیے، آپ کو اس کے کچھ چارجز ہیں، 2 ملین ہیں، 3 ملین ہیں، یا جتنے بھی اس کے چارجز ہیں وہ آپ کو پے کرنے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنی کچھ ڈیزائرز ہیں وہ چھوڑنی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو اس کے لیے کچھ ایفرٹس ہیں وہ لگانی ہیں۔ جب تک آپ یہ ساری پرائس پے نہیں کریں گے، آپ کا وہ ویژن جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ آپ کو وہ چیز نہیں مل سکتی جس کے لیے آپ جو ہے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس پرائس کو پے کرنے کے لیے اگر آپ تیار ہیں، جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خرید لی ہیں ان کی جانیں جو ہے وہ اور ان کے مال جنت کے بدلے میں۔ یعنی کہ کیا ہے یہ کہ ایک طرف جنت کا ویژن ہے، تو لہٰذا اس کے لیے آپ کو اپنی جان اور مال، یعنی کہ آپ کو اپنی انرجی، اپنا ٹائم، اپنے ریسورسز، یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ کام کرنا ہوگا، تب آپ کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ یعنی کہ اس کی پرائس ہے، جنت کی ایک پرائس ہے جو آپ پے کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ جیسے دنیا کے کاموں میں ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کی جو ہے وہ پرائس پے کرنی ہوتی ہے، تب آپ اس کو کامیابی ملتی ہے۔ پھر میننگ فل لائف کے حوالے سے ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ میننگ فل لائف کی ڈیفینیشن تب پوری ہوگی جب وہ کسی آئیڈیالوجی سے نکل کر سامنے آئے گی، اس کے پیچھے کوئی آئیڈیالوجی ہوگی، اس کے پیچھے کوئی خاص فلسفہ حیات ہوگا جس کی روشنی میں وہ آئے گی۔ مثال کے طور پر جو ویسٹرن پیراڈائم ہے اس کے اندر بالکل ایک آئیڈیالوجی ڈفرینٹ چیز ہے، وہاں پر پیسہ کمانا، عیاشی کرنا، ایک ریلیکس لائف گزارنا اور ایک بھرپور ایسی زندگی گزارنا، یہ جو ہے وہ صرف ان کا ویژن ہے، تو لہٰذا اس کے لیے وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا ویژن جو ہے وہ اس سے براڈ ہے، ہمارا ویژن دنیا اور آخرت دونوں کے اوپر بیسڈ ہے۔ ہمارا ویژن جو ہے وہ صرف ذاتی کامیابی پر نہیں ہے، بلکہ ہم تو اپنے ویژن کے اندر اپنی فیملی اور دوسری انسانیت کی کامیابی کو بھی رکھتے ہیں، تو لہٰذا ہمارا ویژن ٹائم اور پرسنالٹی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ہماری آئیڈیالوجی سے، اور ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے؟ اسلام۔ ہم اسلام سے یہ بات لیں گے کہ ہم نے اپنا ویژن کس طرح کا بنانا ہے، کن جو ہے وہ پیراڈائم میں اس کو رکھنا ہے۔ دیکھیں اگر آپ ایک مرتبہ اپنا اچھا ویژن بنا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی آپ کو اس کے بارے میں جو اویلیبل ریسورسز ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ ایک اسٹرانگ ویژن نہیں بنا سکے، یعنی کہ ویژن سے مراد ہے پکچر آف دا فیوچر، اگر آپ نے ایک اسٹرانگ پکچر آف دا فیوچر اپنے ذہن میں بنا لی اور آپ نے اس کو ڈاکومنٹائز کر لیا اور اس کو پھر لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیا، تو آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی اس کے بارے میں پروگرس شروع ہو جائے گی۔ آپ کو زندگی میں کوئی ایسے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو کوئی ایسی اپرچونیٹیز آپ کے لیے جنریٹ ہو جائیں گی کہ آہستہ آہستہ آپ کا جو ویژن ہے وہ جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ آپ دیکھتے ہوں کہ جتنے زندگی میں کامیاب لوگ ہیں، آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ ہوں گے، آپ کے پیرنٹس میں ہوں گے، آپ کے ٹیچرز میں ہوں گے، آپ کے کولیگز میں ہوں گے، کہ انہوں نے زندگی میں کسی چیز کو ویژن کیا ہوگا، سوچا ہوگا، کوئی تھنکنگ اپنے ذہن میں بنائی ہوگی، کوئی پکچر انہوں نے بنا کے اپنے شعور اور لاشعور میں اس کو پینیٹریٹ کیا ہوگا،
اور آہستہ 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 وہ پوری ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر جو ینگ گائز ہیں، اگر وہ اپنے ذہن میں ایک ایسی پکچر رکھیں کہ ہماری فیملی ایک سٹیبل فیملی ہو، ہمارے بیوی بچے ایک ایسے گھر میں ہوں کہ جس کے اندر امن ہو، خوشی ہو، اطمینان ہو، ایک اچھی لائف ہو، وہ آج سے اس کو ویژن کریں گے تو آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد اس کی جو ہے وہ ویژننگ جو ہے وہ آپ کو آؤٹ پٹ دے گی۔ یا ایسے کہہ لیں کہ ایک یہ بھی بات ہے کہ اصولاً بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ویژننگ ہونی چاہیے، کہ دادا جو ہے وہ پوتوں کی ویژننگ کرے کہ میں نے ان کو مستقبل میں کیا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، اور اس کے لیے جو ریسورسز، جو انفراسٹرکچر، جو لاجسٹکس چاہیے وہ اویلیبل کرتا ہے۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ آنے والی جنریشن کو ایسا انفراسٹرکچر دیں، ایسی لاجسٹکس دیں کہ ان کو اپنے ویژنز پورے کرنے میں یا ان کے جو ویژنز ہوں ان کو پوری کرنے میں اس میں مدد ملے۔ یعنی کہ جب ہماری قوم میں، ہمارے لوگوں میں، ہمارے مسلمانوں میں یہ ویژننگ کی عادت پڑ جائے گی، ایک پروسیس شروع ہو جائے گا، تو آٹومیٹیکلی ہمارے ہاں جو ہمارے پرفارمنس کے ایشوز ہیں، ایفیشنسی کے ایشوز ہیں، پروڈکٹیویٹی کے ایشوز ہیں، یہ سالو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک میننگ فل لائف گزاریں تو اس کے لیے آپ کو یہ تقسیم کرنی ہوگی کہ آپ کی ایفرٹس ضروریات زندگی پر لگ رہی ہیں، لوازمات زندگی پر لگ رہی ہیں، یا مقصد زندگی پر لگ رہی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک گاڑی دی ہے تو اگر دوسری گاڑی نہیں ہوگی تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس ایک ایوریج گاڑی ہے، بہت اچھی پروفائل کی گاڑی نہیں ہے تو بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ وہ لوازمات زندگی ہیں، یعنی کہ ایک ہوتی ہیں نیسیسٹیز، ایک ہوتی ہیں فیسلٹیز، اور ایک ہوتی ہیں لگژریز۔ تو اگر آپ لگژریز کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ نان اینڈنگ ہے۔ ایک گھر 2 کروڑ میں بھی بن سکتا ہے، اور ایک گھر 20 کروڑ میں بھی بن سکتا ہے، اور ایک گھر 10 لاکھ میں بھی بن سکتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی نیسیسٹی کیا ہے۔ جس دن آپ اپنے آپ کو اپنی نیسیسٹیز اور اچھی نیسیسٹیز یعنی کہ طریقے سے پوری کریں، اور پلس ٹو سم ایکسٹینٹ اپنی فیسلٹیز، تاکہ آپ کام کو اچھے طریقے سے کر سکیں، اپنے آپ کو اس تک محدود کر لیں گے اور پراپر ایک ویژن کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی بامقصد ہو جائے گی۔ آپ کے اندر ٹینشن، انزائٹی، فرسٹریشن ختم ہو جائے گی، معاشرے میں جو خودکشیوں کا رجحان ہے وہ ختم ہو جائے گا، ڈائیورس کی جو ریشو ہے وہ کم ہو جائے گی، پیرنٹس اور جو جنریشن کے مابین جو گیپ ہے، جو کلیشز ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں گے، میاں بیوی کے جو ریلیشنز ہیں وہ زیادہ بہتر ہو جائیں گے، اور سوسائٹی زیادہ پراسپر کرے گی، زیادہ پازیٹیو ہو جائے گی، زیادہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے گروم کرے گی۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بات سوچنی ہوگی کہ آیا کہ کیا ہم نے اپنی ویژن سٹیٹمنٹ لکھ لی ہے؟ اگر نہیں لکھی تو امید ہے کہ انشاءاللہ آج کے پروگرام کے بعد آپ اپنی زندگی کی ایک ویژن سٹیٹمنٹ لکھیں گے، ڈیزائن دا فیوچر جس کو ہم کہتے ہیں، اپنی فیوچر کو ایک ڈیزائن کریں گے، اور پھر اس کے لیے جو آپ کو اویلیبل ریسورسز چاہیے، جو آپ کو وقت چاہیے، جو آپ کو ٹائم کی پلاننگ چاہیے، وہ آپ کریں گے تاکہ آپ اپنی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اپنے دوستوں کا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، اور اپنے فیڈ بیک سے بھی ہم کو آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔